ویلکم ٹو آور چینل کالمز کلیکشن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اوریہ مقبول جان صاحب کا جو کالم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کا عنوان ہے اینگلو انڈین دانشور اور ششی تھرور۔ پاکستان میں لاتعداد ایسے دانشور اور نو آموز ذہین نوجوان ہیں جن کی سوچ و فکر سعادت حسن منٹو کے افسانے ٹوبہ ٹیک سنگھ کے پاگل خانے میں یورپین وارڈ کے دو اینگلو انڈین پاگلوں جیسی ہے۔ منٹو ان کے بارے میں یہ لکھتا ہے، ان کو جب معلوم ہوا کہ ہندوستان کو آزاد کر کے انگریز چلے گئے ہیں تو انہیں بہت صدمہ ہوا۔ وہ چھپ چھپ کر گھنٹوں آپس میں اس اہم مسئلے پر گفتگو کرتے رہتے کہ پاگل خانے میں اب ان کی حیثیت کس قسم کی ہوگی، یورپین وارڈ رہے گا یا اڑا دیا جائے گا، بریک فاسٹ ملے گا یا نہیں، کیا انہیں ڈبل روٹی کی جگہ بلڈی انڈین چپاتی تو زہر مار نہیں کرنا پڑے گی۔ بھارت میں بھی اس قبیل کے بے شمار انٹلیکچوئلز پائے جاتے ہیں۔ ان کی انگریز سے محبت یا انگریزی عہد غلامی سے عقیدت کی وجوہات سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہیں اس بہانے مسلمانوں کے 1000 سالہ سنہری دور پر نفرین بھیجنے کا آسان نسخہ ہاتھ آ جاتا ہے، اور دوسری یہ حقیقت کہ 1857 کے بعد انگریز نے لڑاؤ اور حکومت کرو کے اپنے مکروہ سیاسی اصول کے تحت تقریباً 100 سال ہندوؤں کو مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دی اور انہیں اہم انتظامی اور سیاسی عہدوں پر متمکن کیا۔ لیکن پاکستان کے اس دانشور طبقے کے گلے میں برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کا 1000 سالہ سنہرا دور گلے میں ہڈی بن کر مسلسل چپتا رہتا ہے۔ ہندوستان کے چپے چپے پر اس دور کی خوشحالی کی علامتیں شاندار اور پرشکوہ عمارتوں کی صورت نظر آتی ہیں۔ متعصب ہندو ان پرشکوہ عمارتوں سے اس لیے بھی نفرت کرتا ہے کہ برصغیر کی 5000 سالہ تاریخ میں صرف 250 سال ہی ہیں جب دو ہندو خاندانوں گپتا اور موریہ کی ہندوستان پر مرکزی حکومت قائم رہی، لیکن اس حکومت کے ایسے پرشکوہ آثار خلیج بنگال سے لے کر تورخم تک کہیں بھی نظر نہیں آئے، جبکہ صرف ایک مسلمان حکمران شیر شاہ سوری کے 5 سالہ دور میں بننے والی لنڈی کوتل سے راس کماری تک 2500 کلومیٹر طویل جرنیلی سڑک ہے، جس کے ہر 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کوس مینار، پانی کا کنواں اور رات گزارنے کے لیے سرائے تعمیر تھی۔ اسی سڑک کے دونوں اطراف پھلدار درخت تھے اور ایک مناسب فاصلے پر ڈاک کی ترسیل کے لیے چوکیاں تھیں۔ یہ دنیا میں سب سے پہلا منظم ڈاک کا نظام تھا۔ مسلمانوں کی 1000 سالہ روشن تاریخ کی صرف ایک حکمران کے دور کی ترقی ہے جو اس ہندوستان کے ماتھے پر روشن علامت کے طور پر نظر آتی ہے۔ تقریباً 550 سال قبل جب ہندوستان نے اپنے وقت کی یہ جدید ترین موٹر وے بنائی تھی تو اس وقت یورپ کے شہروں کی اندرونی گلیاں بھی پختہ نہیں تھیں۔ بارش ہوتی یا برف پڑتی تو مکینوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو جاتا۔ شیر شاہ سوری 22 مئی 1545 کو فوت ہوا۔ اس کے بعد ہندوستان کے 150 سال تو ایسے ہیں جیسے کسی عمارت کی تعمیر کے آخر میں اس کی بیرونی فصیل پر میناکاری کی جا رہی ہو۔ اکبر، جہانگیر اور شاہجہاں سے اورنگزیب عالمگیر تک پورا ہندوستان خوبصورت عمارتوں سے جگمگا اٹھا۔ شیش محل سے تاج محل اور شالامار باغ سے فتح پور سیکری تک ایک ستاروں بھرا آسماں ہے جو سرزمین ہندوستان پر جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ دنیا کے تمام مورخین اس بات پر شاہد ہیں کہ ایسی عمارتیں کسی قوم کی خوشحالی کی علامت ہوتی ہیں۔ جن خطوں میں بھوک و افلاس ہو وہاں میناکاری، منبت کاری اور کاشی کاری جیسے مہنگے کام کے لاکھوں کاریگر پیدا نہیں ہوا کرتے۔ تمام ماہرین آثار قدیمہ اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ عظیم لوگ جنہوں نے تاج محل جیسی لاتعداد عمارتیں بنائیں وہ یقیناً جیومیٹری اور انجینئرنگ کے علم میں اس حد تک ماہر تھے کہ جدید دور میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے والا کوئی انجینئر بھی ایسی مہارت نہیں رکھتا۔ تعمیرات کا یہ علم انہوں نے یقیناً کسی مدرسے، کالج یا یونیورسٹی سے ہی حاصل کیا تھا۔ میرے ملک کا بددیانت دانشور تاریخ کے وہ ورق پھاڑ کر پھینک دیتا ہے جس میں مسلمانوں کے دور میں حصول علم کے روشن ادارے نظر آتے ہیں، لیکن تاریخ تلخ تو کبھی نہیں ہوتی۔ گورنمنٹ کالج لاہور 1840 میں قائم ہوا تو اس کے پہلے پرنسپل گوٹلیب ولیم لائٹنر نے جہاں اس خطے کی تاریخ پر بے شمار کتابیں لکھیں، وہیں 1882 میں اس نے مقامی تعلیم کی تاریخ لکھ کر اس بات کی تصدیق کر دی کہ 1849 تک پنجاب کا تعلیمی نظام اس قدر شاندار تھا کہ پورے خطے میں شرح خواندگی 100% تک تھی۔ لائٹنر کے بعد آنے والے بے شمار مورخین نے اپنی تحریروں سے یہ ثابت کیا ہے کہ مغلیہ دور کا تعلیمی نظام اس قدر شاندار تھا کہ بقول لارڈ مکالے یہاں کا عام آدمی ایسے امور پر گفتگو کرتا جن کا تصور آکسفورڈ اور کیمبرج میں بھی نہیں تھا۔ 1930 کی دہائی میں
पंडित सुंदरलाल ने हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में मौजूद उन तालीमी इदारों का नक्शा मुरतब किया है जो अंग्रेज़ के आने के बाद बंद कर दिए गए। सुंदरलाल के काम को धर्मपाल ने 1993 में इकट्ठा करके गोल्डन ट्री के नाम से छाप दिया, जो इस बात की गवाही है कि अंग्रेज़ की आमद से पहले सारे हिंदुस्तान में कहीं भी 95% से कम शर्रा ख्वांदगी न थी। सुंदरलाल के काम की बुनियाद पर ही गांधी ने 20 अक्टूबर 1931 को लंदन में केथम हाउस में तकरीर करते हुए कहा था, मैं इंतहाई यकीन के साथ ये कहता हूँ, मेरे इन आदाद शुमार का इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदुस्तान आज ज़्यादा जाहिल और अनपढ़ है जितना वो 50 या 100 साल पहले था। गांधी जैसी ही एक और आवाज़ मई 2015 में इसी इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शशि थरूर की बुलंद हुई, जब इसे ऑक्सफोर्ड यूनियन में ख़ताब के लिए बुलाया गया। शशि की ये तकरीर सहर अंगेज़ है। शशि 29 साल तक अक़वाम मुत्तहिदा का अंडर सेक्रेटरी जनरल रह चुका है। वो 15 के करीब कुतब का मुसन्निफ़ और फ्लेचर स्कूल से इकनॉमिक्स में डॉक्टरेट है, जबकि इसे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम डेवोस ने मुस्तकबिल का आलमी लीडर कहा है। इस वक्त वो भारत में बीजेपी के ख़िलाफ़ एक तवाना आवाज़ है। शशि की तकरीर इस कदर शानदार थी कि जी चाहता था कि कोई इस शख्स को मशवरा दे कि इस मौजू पर एक मुकम्मल किताब लिख डाले। इसकी तकरीर का मरकज़ी नुक्ता ये था कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान की एक अजीम सल्तनत को एक मंसूबे के तहत तबाह बर्बाद किया। शशि ये काम कर गुज़रा और अगले साल ही इस मौजू पर उसकी किताब एन इरा ऑफ डार्कनेस के नाम से भारत में छप गई, जिसे चंद माह बाद पेंगुइन ने बदनाम बादशाहत के नाम से छाप दिया। पूरी किताब बरतानिया की लूटमार पर हक़ाइक़ से भरी हुई है। किताब में सनती बर्बादी से लेकर तालीमी तबाही तक ऐसे खौफनाक आदाद शुमार आपको मिलेंगे कि आप पढ़कर कांप उठेंगे। इस किताब के मार्केट में आने के बाद से एक ख्वाहिश ये भी थी कि कोई दीवाना इसका उर्दू तर्जुमा भी कर दे, ताकि पाकिस्तान का आम आदमी नाम निहाद दानिश्वरों के झूठ के सहर से बाहर आए और इसे हकीकत का इल्म हो। एक नौजवान सज्जाद अहमद सज्जाद ने इसका तर्जुमा साम्राज्य हुकूमत की दास्तान के नाम से कर दिया है, जिसे लाहौर बुक सिटी ने छापा है। तर्जुमा तो बहुत ही खूब है। किताब का हर सफ़ा आपके रोंगटे खड़े कर देगा कि मुहज़्ज़िब कहलाने वाला बरतानवी इस्तेमार अपनी सफ़ेद चमड़ी, सुनहरी बालों और नीली आँखों वाले खूबसूरत रूप में किस कदर जालिम था।